السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس کو ہم یوم عرفہ کا دن کہتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے تمام حاجی نکلیں گے۔ مینا سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کے بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک، سورج کے ڈھلنے تک رکنا مسنون ہے، سنت ہے۔ زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھل جانے کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے عرفہ میں ٹہرنا، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ وقوف عرفہ میں قیام کرنا، وقوف کرنا فرض ہے۔ اگر یہ رہ جائے، اگر کوئی عرفہ کا قیام نہ کرے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن سورج کے ڈھلنے سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک ہے۔ جو شخص 9 سے 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے چند لمحوں کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے، اس کا حج انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ سے مناجات کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی صاحبان دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے تو قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہی سنت ہے۔ عرفات کے وقوف کے دوران جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ میدان عرفات میں دعا کی قبولیت بہترین جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا تو فرمایا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے، وہ یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عرفے کا دن آگ سے براءت کا دن ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عرفے کے دن عرفات میں روزہ رکھنا منع ہے، البتہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حاجی نہیں ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر، ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ نکلنا چاہیے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے، اور مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفات کے میدان میں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔